رزق کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ رزق وہ ہے جس میں عافیت ہو، سلامتی ہو، دل کا سکون ہو، گھر میں محبت ہو، اولاد فرما بردار ہو اور سب سے بڑھ کے عزت ہو۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو لیکن سکون نہ ہو، چین نہ ہو تو وہ صرف دولت ہے، اصل رزق نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان خوش نصیب عورتوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت، خوشحالی اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آئیں اس ولاگ کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی چلتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ تو اب دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے رزق روزی میں اللہ تعالیٰ بے شمار فراوانی عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بے حد نوازتا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے دوسروں کی مدد کرنے والی عورتیں یا مدد کرنے والے لوگ۔ دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت نوازتا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی مشکل آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکل آسان کر دے گا۔ یعنی جتنا آپ دوسروں کے لیے کریں گے، اللہ اتنا ہی آپ کے لیے کرے گا۔ دوسروں کی مدد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس لیے نوازتا ہے کیونکہ یہ عمل صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کو بہت بلند مقام حاصل ہے، لیکن جب آپ کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرتا ہے، کبھی نظر آنے والے طریقوں سے اور کبھی غیب سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا اٹکا ہوا کام فوراً ہو جاتا ہے، آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے، تو یہ کام آپ کے لیے آسان بن جاتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کی مدد کی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے خلوص والی عورتیں۔ نیت صاف ہو تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیت ہی سب کچھ ہے۔ چھوٹا سا عمل بھی اگر اخلاص سے ہو تو اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک کانٹا ہٹانے پر بھی جنت مل سکتی ہے اگر نیت خالص ہو تو۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے رزق بانٹنے والی عورتیں۔ یہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیں یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ رزق بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ اپنے رزق میں سے دوسروں کو حصہ دیتا ہے، اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کر لیتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کو کھلاتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ کمائی تھوڑی بھی ہو لیکن لگے کہ سب کچھ ہے۔ اور رزق بڑھانے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس رزق کو بانٹا جائے۔ جب انسان بانٹنا سیکھتا ہے نا تو اس کے اندر کمی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور یہی یقین اس کے لیے رزق کے مزید دروازے کھول دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا۔ شکوہ شکایت چھوڑ کر شکر اپنا لینا، کیونکہ شکر دل کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی ہمیں نواز رہا ہوتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں اور اللہ پاک کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر راضی رہا کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 توبہ کرنے والی۔ جو پلٹ کر آتی ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا میں اپنی کھوئی ہوئی سواری مل جائے، اور اللہ پاک ان عورتوں کو نوازنے میں بھی کمی نہیں چھوڑتا۔ پوائنٹ نمبر 6 والدین کے فرما بردار۔ دیکھیں والدین کے قدموں میں جنت ہے۔ جو بندہ والدین کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ماں کی دعا اور باپ کی رضا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں تو عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ان کی دعائیں لینی ہے نا تو ماں باپ کے فرما بردار ہونا سیکھیں
ان کا خیال رکھیں اور ان کا کہنا مانیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ جب آپ ان کی فرما برداری کریں گے تو آپ کے حق میں ان کے دل سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 8، کمزوروں کا سہارا بننے والی عورتیں۔ دیکھیں، یتیموں کا ہاتھ پکڑنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے اور غریبوں کو کھانا کھلانے والے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ ان کے گھروں میں رحمتیں اترتی ہیں اور ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئے راستے نکالتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 11، رات کے پہر جاگنے والے لوگ یا وہ عورتیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اٹھ کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ سب سے زیادہ نوازتا ہے اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافے اور برکتیں ڈال دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، دوسروں کو معاف کر دینے والے لوگ۔ کبھی کبھی معاف کر دینا سب سے بڑی بہادری اور نیکی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انہیں عزت اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ خاص پوائنٹس ان عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اپنی رحمت سے۔ تو دیکھیں ڈیئر سسٹرز، پریشانیاں ہر ایک پر آتی ہیں لیکن ان کے بعد سکون بھی آتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، تو پھر شکر ہی بنتا ہے، ناشکری نہیں۔ اور جو لوگ مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے نوازتا ہے کہ کبھی وہ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک کے خزانے بے حد ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ انہیں دیتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، دوسروں کا سہارا بنتے ہیں اور ہر حال میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن پر دنیا میں بھی رحمتیں برسیں اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہو، آمین۔ اور اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو چھوا یا آپ کو اچھی لگی تو یا کوئی ایک نئی بات بھی سیکھنے کو ملی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔